تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان کیا ہے کہ وہ اپنی ضمیر کی آواز پر، اپنے اندر کی پکار پر کس طرح لبیک کہتا ہے۔ حق جب سامنے آ جائے تو اس کا انکار بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ سچائی کو ماننے میں ہی انسان کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ زندگی کے مختلف مواقع پر انسان کے سامنے مختلف سچویشنز ہوتی ہیں، اور انسان کے پاس چوائسز بھی ہیں، اختیار کی آزادی بھی ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اختیار کر لے۔ اب اس کا انجام اس کے اختیار پر منحصر ہے کہ وہ حق کو قبول کرتا ہے یا حق کا انکار کرتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہود نے حق کا انکار کیا، پیغمبر کا انکار کیا، لہٰذا ان کا یہ انجام بتا دیا گیا۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لا اس پر جو اللہ نے اتارا، قالو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو بس اس کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہم صرف تورات کو مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے پیچھے ہے، اس سے پہلے آیا ہے، اس سب کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن حق ہے، تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یعنی قرآن کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ جو باتیں پہلے ان کو بتائی گئی تھی اور ان میں انہوں نے تبدیلی کر دی، ان سب کو دوبارہ اصل شکل میں قرآن نے ریسٹور کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ تو اپنی کتابوں پر بھی عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ قرآن پر عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے گروہ پسندی اور تعصب کا عنصر بھی سامنے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ہمیں وہی چاہیے جو ہمارے فرقے کے اندر ہے، باہر ہم نہیں دیکھیں گے۔ حالانکہ انسان کو فرقے یا گروہ کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، حق کی پیروی کرنی چاہیے، اور حق جس کے پاس بھی ہو، سچائی جہاں بھی ہو، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ وہ بھی تو حق لائے تھے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہیں کم از کم ان کی بات تو ماننی چاہیے تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر تم نے ان کے بعد یعنی کوہ طور پہ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، اور جس طرح سمندر پہ عصا مارنے کے بعد ان کے لیے نجات کا راستہ ہموار کیا تھا، ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو کھلی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے انہوں نے پھر شرک کے کام شروع کر دیے، بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہاری تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم لوگوں سے پکا وعدہ لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے سروں میں معلق کیا تھا، کیا کہنے کے لیے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ لے لو جو بھی ہم تم کو دے رہے ہیں، یعنی تورات کو لے لو اور اس پر عمل کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور بات سنا کرو، یعنی پیغمبر کی بات مانا کرو۔ قالوا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم مانیں گے نہیں۔ یعنی زبان سے کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے، لیکن دل سے کہ ہم نے ماننا تو ہے نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی، یا جو الفاظ ہیں یہاں کہ ان کے دل بچھڑے کی محبت پلا دیے گئے تھے۔ پینے کی چیز انسان کے رگ و ریشہ پر اثر کرتی ہے، یعنی پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ پیاس کے بعد، جیسے روزہ کھولنے کے بعد جب پانی پیتے ہیں تو اس کی ٹھنڈک یا اس کی سکینت صرف زبان پر نہیں، پورے جسم پر محسوس ہوتی ہے انسان کو۔ تو اسی طرح کہا کہ بچھڑے کی محبت ایسے تھی جیسے انہوں نے کوئی چیز پی لی ہو،
اور وہ ان کے رگ و ریشہ میں سما گئی تھی، جو کسی طرح بھی نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس لیے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، تو بعض اوقات اس کے دل پر شیطان اس طرح قابو پاتا ہے کہ وہ اس سے خیر کی اور خیر کی طرف جانے کی ساری صلاحیت چھین لیتا ہے، اور اس کے اندر انکار ہی انکار بھر دیتا ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے کہیے کہ کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ کام زیب ہی نہیں دیتے۔ ایمان کے ساتھ شرک، یہ تو بالکل دو متضاد چیزیں ہیں۔ تم کس درجے پر اور کس قسم کے ایمان لانے والے ہو؟ لیکن اصل بات یہی تھی کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور اس کے لیے بطور دلیل فرمایا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر باقی لوگوں کے سوا اللہ کے نزدیک تمہارے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے ہمیں تو جہنم میں نہیں جانا اور جنت ہمارے ہی لیے ہے، تو فرمایا پھر موت کی آرزو کرو اور فوراً جنت میں پہنچو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ لیکن وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، موت کی تمنا ہرگز بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں مرنا چاہتے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ کس قسم کے کام کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور البتہ تم انہیں ضرور ضرور سب لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ زندگی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، حالانکہ وہ 1000 برس ان کو عذاب سے بچانے والے نہیں۔ أَن يُعَمَّرْ، کہ اتنی عمر دیے جائیں، اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی عذاب تو نہیں ٹل سکتا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے تو پھر موت سے ڈرتا ہے۔ موت کا خوف اگرچہ ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن غلط کام کرنے کی وجہ سے انسان زیادہ بزدل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ انسان عقل مند وہی ہے کہ جو ہمیشہ کے فائدے کو مد نظر رکھے اور دنیا کے مفادات کی خاطر اپنے دین کو نہ بیچے، اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔